نیا ڈرامہ میرے خلاف بنا رہے ہیں. یہ 25 جون کو میں نے کہا تھا. اور ابھی کچھ دن پہلے ایک جو ان کے بڑے مہا چول وزیر ہیں, انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ بات مانی کہ میں نے ANF کو خط لکھا ہے, اور جس کا میں نے پھر کل اظہار بھی کیا, ٹویٹ میں بتایا کہ یہ انہوں نے ان کو میرے پیچھے لگانے کا ایک پلان بنایا ہے. مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جس طرح ماضی میں ہم نے شہر کے ظالم ہوں یا اس ملک میں جو ظالم حکمراں ہوں ان کا مقابلہ کیا ہے, ہم آئندہ بھی کریں گے. اور اس قسم کے ہتھ کنڈے میری زبان بند نہیں کر سکتے ہیں, میرے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں, اور اپنی قیادت کی طرح انشاءاللہ تعالی ان تمام انتقامی ہتھ کنڈوں کا میں سامنا کروں گا اور ان کو بے نقاب کروں گا. اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جس رپورٹ کی بنیاد پر یہ ساری کہانی گڑھی جا رہی ہے, وہ رپورٹ جس کا میں نے پہلے بھی یہاں اظہار کیا تھا آپ کے سامنے جب انہوں نے یہ لیک کی تھی, جنوری 2018 میں جو تاریخ اس کے پاس اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ جنوری 2018 کی ہے. جو میرے پاس کاپی مجھے ملی کئی میڈیا کے دوستوں سے, اس پہ تو سائن نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں ڈاکٹر رضوان نے یہ جو مہا چول ایک وزیر ہے ان کو سائن کر کے دے دی ہو. تو اس میں میرے متعلق تو صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے جس کا یہ نام ہے اور وہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ یہ ڈرگ پیڈلر ہے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس رپورٹ کی حیثیت حقیقت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جس لڑکے کو یہ کہا گیا کہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے وہ میرے دفتر میں کام نہیں کرتا. وہ ہمارے علاقے کی جو یونین کونسل کا دفتر ہے وہاں پر نائب قاصد ہے, سرکاری ملازم ہے, اور میں نے جب 2010 میں وہ دفتر چھوڑا تب وہ وہاں پر نہیں تھا. اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو کر وہاں آیا ہے اور وہ ٹانگ سے معذور ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق وہ کسی جرم میں نہیں ہے, اس کے خلاف کوئی FIR نہیں ہے. لیکن اس نے لکھا کہ ڈرگ پیڈلر بھی ہے اور ایبسکونڈر بھی ہے, اور لکھا کہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے. اب اگر ایک SP کو اتنا نہیں پتا جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے کہ سعید غنی کے دفتر میں کام کرتا ہے, اور لکھا ہے اس نے رپورٹ میں کہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے, اگر وہ بات غلط ہے تو اس کی باقی باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ جو میرے بھائی کا نام اس نے لکھا وہ بھی کہا کہ جی یہ آدمی ہم نے پکڑا, اس کے موبائل میں سے یہ نمبر نکلے, ان کے نمبروں میں میرے بھائی فرحان غنی کا نمبر بھی تھا. اب آگے پھر بریکٹ میں وہ خود لکھتا ہے, یہ SP کا اپنا خیال ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, کوئی FIR نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی فرحان غنی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہے ڈرگ پیڈلرز کا. بھئی اگر ہے تو تمہیں FIR کاٹنی چاہیے تھی اس وقت, تمہیں گرفتار کر لینا چاہیے تھا اس وقت. نہ FIR کٹی ہے, نہ گرفتاری ہوئی ہے, نہ کوئی انٹری, نہ کوئی بات. اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ مجھ پر تو ایک FIR کٹی ہے زندگی میں ڈکیتی کی. جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں الیکشن لڑنے لگا تو میرے خلاف ایک ڈکیتی کی FIR کٹی تھی, خیر وہ بھی فارغ ہو گئی, اب نہیں ہے. فرحان کے خلاف تو کبھی زندگی میں جھگڑے کی FIR بھی کوئی نہیں کٹی, کبھی کسی قسم کی کوئی FIR نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, کوئی درخواست نہیں ہے, اور اس نے اس میں ڈال دیا. اور وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی میں نے شکایت کی تھی. اب تاریخیں ذرا دیکھیں آپ. اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے SP جمشید کے طور پہ مارچ 2017 میں, اور یہ مارچ 2018 تک SP رہا, 1 سال کے لیے. اور یہ رپورٹ جو بنائی ہے, کاپی آپ کے پاس ہوگی, اس کو اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 3 اکتوبر 2017 کو یہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن شروع کیا. پوسٹنگ ہوئی ہے مارچ میں اور آپریشن کر رہا ہے اکتوبر میں. یہ جو 7 مہینے اس نے گزارے ہیں, یہ کیوں کارروائی اس نے نہیں کی؟ میں جولائی میں وہاں سے MP الیکٹ ہوتا ہوں, جولائی 2017 میں. اس کے بعد میں نے شکایت کی ہے کہ میرے علاقے میں منشیات کا کام بڑھ رہا ہے, اور میں نے آپ کو نام بتایا تھے پچھلی دفعہ. سلطان خواجہ DIG ایسٹ تھا, میں اس سے ملا, میں نے اس کو شکایت کی. مشتاق مہر جو آج IG ہیں, اس وقت ایڈیشنل IG کراچی تھے, میں نے ان کو شکایت کی. سہیل انور سیال اس وقت ہمارے داخلہ کے وزیر تھے, میں نے ان کو شکایت کی. اب ایک آدمی جو منشیات کے خلاف شکایت کر رہا ہے
اور یہ ایس پی صاحب اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں. دوسری جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دسمبر 2017 میں اس نے ایم کیو ایم سے ایک لڑکا جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوا فیصل لودھی، اس کو 1 دسمبر کو گرفتار کرنے کے بعد کہیں سے اٹھانے کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے اس کو مار دیا. اور میں نے اس قتل کی شکایت اس وقت کے جو آئی جی تھے اے ڈی خواجہ، میں نام لے رہا ہوں، اے ڈی خواجہ، میں ان کے گھر پر گیا اور جا کے ان کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر رضوان نے اس لڑکے کو پکڑنے کے بعد اس طرح مار دیا ہے اور اس کیس کی آپ انکوائری کراؤ. یہ میرے 2 جرم ہیں کہ میں نے اپنے علاقے میں منشیات کی شکایت کی، اور دوسرا میں نے ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ایس پی نے کی تھی میں نے اس کی شکایت آئی جی کو کی. تو صلہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جاتے جاتے وہ صاحب ایک رپورٹ بنا کے جاتے ہیں اور رپورٹ میں یہ تذکرہ ہمارا ڈال کے چلے جاتے ہیں. اب اس نے تو یہ تذکرہ ڈال دیا اور یہ 2 سال تک رپورٹ کسی کے پاس کہیں نہیں تھی. 2 سال بعد اچانک آتی ہے، جب ہم کلیمی مانگ کے خلاف میں بولتا ہوں، بات کرتا ہوں، اس پہ اعتراض اٹھاتا ہوں تو یہ رپورٹ آ جاتی ہے. اب اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ جو ہمارے ایک چول وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہر جگہ یہ پیپر لہراتے ہیں. میں نے جب یہ رپورٹ آئی تھی آپ کے سامنے یہاں بھی کہا، اور میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی تقریر کی تھی کہ اسپیکر صاحب اپوزیشن کے ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں، اپوزیشن کے ممبرز پر، اور وہ ان چیزوں کی تحقیقات کر لے. اگر تو یہ ثابت ہو جائے کہ میں یا میرے بھائی کسی قسم کے منشیات فروشی میں یا کسی اور کرائم میں انوالو ہے یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں تو میں ہر طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر یہ رپورٹ جھوٹی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں نے سی ایم صاحب کو ریٹن میں جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ درخواست کی تھی کہ اس رپورٹ کی اچھے پولیس آفیسر سے، جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں، ان سے ویریفیکیشن اس کی کرا لی جائے. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا اب جا کر کہ فوری طور پر اگر وہ ویریفیکیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کو کروائیں تاکہ اس مسئلے کو ایک طرف کریں. اس ایس پی کا جو ریکارڈ ہے یہ یہاں پہ رہا، اس نے رپورٹ بنائی، یہ شکارپور گیا اس نے رپورٹ بنائی، اور مزے کی بات ہے بھی ایک اور رپورٹ ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے. ایک تو وہ ہے جو امتیاز شیخ کے خلاف اس نے بنائی جو آپ کو مل گئی ہے، ایک اور ہے جو میرے پاس آ گئی ہے اتفاق سے. اس رپورٹ میں اس نے غوث بخش مہر کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے شہریار مہر کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں شکارپور میں سب کا اس نے ذکر کیا اس کے اندر. اس کے علاوہ جب یہ یہاں پر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں تھا، اس نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی بہت ساری رپورٹیں بنائی ہوں گی، لیکن ایک رپورٹ کسی ایک شخص کے خلاف بنائی اور اس کو جو لال شہباز قلندر کے مزار پہ دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر ڈالا، جسٹس مقبول باقر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں ڈالا، اور 13 مرڈر کیسز میں اس کو ڈالا. خیر وہ بھی ہمت والا آدمی تھا بیچارہ، ہماری طرح وہ لگا رہا. اس رپورٹ کی تحقیقات بھی پھر ایک پولیس کی کمیٹی نے کی، ایک پولیس کی کمیٹی نے اس رپورٹ کی تحقیقات کی اور نتیجہ یہ نکالا کہ اس شخص کے اوپر جتنے الزامات اس نے لگائے تھے ایس پی نے وہ سارے کے سارے غلط ہیں. اور جو وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص کرتا ہے بھینسوں کے باڑوں کا کام. اس ایس پی صاحب نے اس کو بلا کے کہا کہ ہمیں بھی یہ بھینسوں کے باڑوں کا کام کرنا ہے، شاید آج بھی ہوں گے باڑے اس کے. تو کسی شخص کو آگے بنایا جو فرنٹ مین تھا، یہ باڑوں کا کام کرنا ہے، اور اس نے باڑے واڑے دلوا دیے. جب پیسوں کی ادائیگی کی بات آئی، جب اس نے کہا کہ جی پیسے بھی دینے ہیں، تو اس کے خلاف یہ رپورٹ بنا دی اور اس کے گھروں پہ چھاپے، اس کے پتہ نہیں لوگوں کو پکڑنا، ٹارچر کرنا، یہ سارے سلسلے سے شروع کر دیے. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس نے یہ کیا ہے. ویسے میں آپ کے توسط سے گجرانوالہ میں جہاں کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، وہاں کے پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر ہیں، پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں، اور جو بیچارے لوگ ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اس پہ نظر رکھنا، بچ کے رہنا. یہ رپورٹیں وہاں بھی بنائے گا اس قسم کی، اور یہ وہاں بھی سب کے کپڑے اتارے گا اس قسم کے جھوٹے الزامات لگا کے. تو جب یہ گجرانوالہ میں لگا ہے تو لوگوں کو وہاں محتاط ہونا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے. دوسری ایک چیز جو میں نے کہی 2-3 مرتبہ، اور میری اس بات کی تائید حبیب جان نے بھی کی، اور وہ حبیب جان جس کا ایک ویڈیو میں انٹرویو جو تھا وہ خود اس چول وزیر نے یہ کہہ کر پھیلایا اور ٹویٹ کیا
کہ میں ایک بہت زبردست کوئی بم دھماکہ کرنے والا ہوں اس انٹرویو کے ذریعے. حبیب جان کا انٹرویو آ گیا. اب وہ انٹرویو ہمارے گلے کیا پڑنا تھا, ان کے گلے پڑا ہوا ہے. اس نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا, جب شاہ زیب نے اس سے پوچھا کہ عزیر کی جے آئی ٹی میں جو آپ پھیلا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے, عزیر یہ کہتا ہے کہ اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی مجھے اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتی تھی. تو اس نے انکار کیا وہاں اور کہا کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو جے آئی ٹی میں پتہ چلا ہے. سفید جھوٹ. میں یہ بات بار بار چیلنج کر رہا ہوں, او بھائی تم سچے ہو میں جھوٹا ہوں, تم فرشتے ہو میں منشیات فروش ہوں بقول تمہارے. میرے ساتھ بیٹھو نا, میرے سامنے بیٹھو, تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں یہ بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے. فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دو. اتنی جرت نہیں ہے, نہ میرے سامنے میڈیا کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہیں اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل پہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. بھائی تم سچے میں جھوٹا, سامنا کرو میرا. میں تو کہہ رہا ہوں آگے بیٹھو, لیکن یہ بھاگ رہا ہے. اس لیے بھاگ رہا ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں, امن کمیٹی سے رابطے کے لیے علی زیدی نے, عمران اسماعیل نے اور عارف علوی نے کمیٹی بنوائی. اس کمیٹی کے 3 لوگ تھے, ان کو یہ ٹاسک دیا کہ امن کمیٹی سے رابطہ کرو اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرانے کے لیے راضی کرو. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ ان کے دھرنوں میں جاتے رہے, مان لیا, اب تو کہتے ہیں گئے. میں نے یہ کہا کہ ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہے, مان لیا. میں نے یہ کہا کہ حبیب جان نے فون کے ذریعے خطاب فرمایا, مان لیا حبیب جان نے کہ کیا تھا. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سٹنگ ایم این اے جو آج بھی ایم این اے ہے کراچی سے, اس کے گھر پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میٹنگز ہوئی ہیں, اور ان میٹنگز میں علی زیدی بھی موجود تھا, ان میٹنگز میں عمران اسماعیل بھی موجود تھا, اور ان میٹنگز میں عارف علوی بھی موجود تھا. اور ایک چیز مجھے اور پتا چلی لیکن کنفرم نہیں ہے, میں اس کو مزید چیک کر رہا ہوں کہ شاید یہ عارف علوی کے گھر پر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس کو میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن عارف علوی صاحب کے گھر پر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی. اب اگر یہ خود امن کمیٹی سے رابطے کریں, اپنے جلسوں کی اپنے دھرنوں کی سیکیورٹی ان کو دیں, اور امن کمیٹی کے لوگ اسلحے کے ساتھ, جو ان کے لوگ کہتے ہیں, ان کے دھرنوں اور ان جلسے کی سیکیورٹی کریں, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر سعید غنی, قادر پٹیل اور کوئی جا کے ان سے مل لیتا ہے تو ہم نے جرم کیا. تو یہ سارے جھوٹے ہیں. مجھے تو دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ گورنر صاحب نے ٹی وی چینل پر کلمہ پڑھ کے یہ کہا کہ سعید غنی جھوٹ بولتا ہے, کلمہ پڑھ کے یہ کہا. لیکن ایک بات انہوں نے شاید تھوڑی گھما کے کہ انہوں نے کہا میں عزیر سے نہیں ملا کبھی, یہ کہا ہے. ہو سکتا ہے عزیر سے نہ ملے ہوں, میں امن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, میں نے عزیر کی بات کبھی نہیں کی. کلمہ پڑھ کے ان سے یہ کہیں کہ وہ یہ کہے, کلمہ پڑھ کے گورنر یہ کہے کہ کیا ان کی 3 رکنی کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی اس نے امن کمیٹی سے رابطہ کیا کہ نہیں کیا. کیا امن کمیٹی کے نمائندے آپ کے ساتھ اس ایم این اے کے گھر پہ ملے یا نہیں ملے, اس بات کو ڈینائی کریں. میں اس کمیٹی کے لوگوں کے نام بتا دوں گا, اور ہو سکتا ہے میں ان میں سے کئی لوگوں کو کسی پریس کانفرنس میں اپنے ساتھ بٹھا کے بتا دوں کہ یہ گواہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. یہ بات ساری ٹھیک ہے. میں نے ایک بات اور کہی کہ علی زیدی نے لندن میں جو فنڈ ریزنگ ہوئی شوکت خانم کے لیے, $3 ملین شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے. جھٹلائے, کہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, کہے کہ میں غلط بولتا ہوں, اور وہ پیسے کس طرح سے اس کے پاس سے نکلوائے گئے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا, کس نے نکلوائے وہ بھی بتا دوں گا. ایک اور مزے کی چیز آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں میں 2011 میں ان کا کراچی میں جلسہ ہوا, انہی دنوں میں شاید لندن میں الطاف حسین کے خلاف یہ لے کے جا رہے تھے شکایتیں, بڑا شور مچا ہوا تھا. وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی, یاد رکھیں. آپ تو کہتے ہیں نا الطاف حسین کی نہیں ہے, اس وقت الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی. ایک طرف یہ لندن میں ڈرامہ کر رہے تھے, دوسری طرف ان کے لوگ یہاں ایم کیو ایم کے پاس منتیں کر رہے تھے کہ ہمارے جلسے میں لوگ بھیجو. اور اس کی کئی ویڈیوز بھی آئیں ان جلسے کی, اگر آپ لوگوں نے میڈیا پہ چلائیں کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے ہمارا تعلق تو ایم کیو ایم سے ہے, ہم تو یہاں دیکھنے آئے, یہ کرنے آئے. تو 2011 کا جو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا, اس میں امن کمیٹی اور یہ باقی تو اپنی جگہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو بھی لایا گیا,
اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے درخواست کر کے لایا گیا، اور کراچی میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ عمران اسماعیل نے کی ہیں۔ اب پھر پڑھے کلمہ اور پھر کہے کہ میں غلط کہتا ہوں۔ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہے، جو مرضی کہہ دیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو مجھ پہ الزام لگائے ہیں بھائی میرے سامنے بیٹھ کے کہہ دو، میں تو ثابت کروں گا کہ غلط ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت بتائے گا یہ سارے غلط ہیں۔ لیکن جو تمہارے متعلق میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ایک چیز ٹھیک ہے، اور میرے پاس اس سے زیادہ چیزیں موجود ہیں، میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری حرکتیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ حکومت کی جو عوام دشمن پالیسیز ہیں، ان کی نالائکی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے ملک جس بحران کا شکار ہے، معیشت جس بحران کی شکار ہے، جو لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، جس چیز کا یہ نالائق وزیر اعظم نوٹس لیتا ہے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس نے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیا، کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، بجلی مہنگی کر دی۔ پیٹرول کی کمی کا نوٹس لیا، پیٹرول کی کمی تو پتہ نہیں کتنے ہفتے چلتی رہی، لیکن 27% سے لے کے 66% پیٹرول بڑھا دیا۔ دواؤں کا نوٹس لیا، دوائیں مہنگی کر دیں۔ چینی کا نوٹس لیا، چینی مہنگی کر لی۔ گندم کا نوٹس لیا، گندم مہنگی کر دی۔ پی آئی اے کا نوٹس لیا، پی آئی اے کو گاڑ دیا۔ اسٹیل مل کے پیچھے پڑے، لوگ نکال دیے۔ تو کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہو اور اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلا ہو، کوئی لوگوں کے حق میں نتیجہ نکلا ہو۔ تو ان تمام ایشوز سے، عوامی ایشوز سے، کرونا کے ایشو سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے انہوں نے سارا یہ ڈرامہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہ چول، جو چولوں کا سردار ہے ایک وزیر، اس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے میدان میں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ بھائی تم جتنی بدتمیزی کر لو ٹی وی پہ بیٹھ کے، جتنی اول فول میرے خلاف بکلو، تم نے پنگا غلط آدمی سے لیا ہے۔ میں ایک ایک چیز ان کی بے نقاب کروں گا۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہاں رہتا ہوں، میری نسلیں یہاں رہتی ہیں اور رہیں گی۔ میں پتہ نہیں کتنی صدیوں سے رہتا ہوں، نہ میں پہلے ملک سے باہر گیا تھا نہ آئندہ جاؤں گا۔ تم پہلے بھی ملک سے باہر تھے اور تم پھر ملک سے باہر چلے جاؤ گے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی الیکشن ہو اور اس کو پھر اتنی ہمت ہوگی کہ دوبارہ اس حلقے سے لڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹی سے درخواست کروں گا کہ مجھے ٹکٹ اس چول کے سامنے دیں، تاکہ اس کو میں بتاؤں کہ الیکشن ہوتا کیا ہے، اور پھر دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسے کوئی الیکشن میں جتواتا ہے۔ تو اس کو میں بالکل ٹکا کے اس کی تسلی کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو اس کی جگہ پہ پہنچاؤں گا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لیچڑ آدمی ہوں، تو اس معاملے میں جو متھا مارے گا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم بھگتیں گے، لیکن ان کے جھوٹ کو بے نقاب کروں گا، ان کی حرکتوں کو بے نقاب کروں گا۔ اور یہ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی اگر میرا خاندان چنیسر گوٹ میں جو ہے نا، وہ ہزاروں میں 100 نہیں ہزاروں ہیں، جس گھر کی جو 4-5 ہمارے گھر ہیں نا ارد گرد کے، کوئی 100 کے قریب ووٹ تو ادھر ہیں، باقی جو اور میرا خاندان ادھر رہتا ہے کوئی بھائی 800-900 تو ووٹ ہوں گے میرے خاندان کے صرف۔ وہ بھائی ان ہزاروں لوگوں میں اگر 2-4-5 لوگ کسی کام دھندے میں ہیں تو میرا کیا تعلق ہے؟ جس آدمی کا یہ نام بار بار لیتا ہے کہ جی اس کو میں سرپرستی کرتا ہوں، وہ پہلے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ پکڑا گیا۔ ہماری حکومت آنے کے بعد 2008 سے لے کے آج تک 2020 تک کوئی 8-9 اس کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے، کئی مرتبہ وہ جیلوں میں گیا ہے۔ اور میں نے بار بار یہ کہا آپ کے سامنے کہ مجھے آئی جی سے لے کے سپاہی تک میری 25 سالہ سیاسی زندگی میں ایک آدمی لے کر آ جائیں آپ، ایک آدمی جو یہ کہے کہ سعید غنی نے کسی کرنل کے لیے، کسی جرائم پیشہ شخص کے لیے ہمیں اس کی سفارش کی ہے، کوئی ایک آدمی آ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے 25 سال کراچی میں سیاست کرنے کے بعد، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی ایک آدمی لے کر آ جائیں، نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میں نے صاف ستھری سیاست کی ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور پارٹی نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے عزت دی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ لیکن میں اسی طرح کسی چول اور چمار آدمی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اپنے ڈرامے بازیوں کے ذریعے میری عزت کو، میری ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے پہلے بھی سامنا کیا ہے، میں نے ان سے بڑے بڑے دہشت گردوں کا سامنا کیا ہے، یہ تو چمار لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی سامنا کروں گا۔ آپ بولیں گے؟ دیکھیں میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عارف نقوی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اے ٹی ایم ہے، اور یہ بات
میں نہیں کہتا، ریحام خان کی کتاب میں لکھی ہے، جس کو یہ نہیں مانتے اس نے بھی لکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عارف نقوی اس پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد جتنے بڑے اور اہم اجلاس ہوئے ان تمام اجلاسوں میں یہ شریک رہا اور اس کا ایک بڑا اہم کردار رہا۔ یہ عارف نقوی جو شنگھائی الیکٹرک جو خریدنا چاہتی ہے کے الیکٹرک کو، بھائی خریدنا تو چاہتی ہے کے الیکٹرک کو، وزیر اعظم سے جا کے ڈیلیگیشن کو ملواتا ہے شنگھائی الیکٹرک کے، اور یہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو وہاں پر جو ریفرنس یہ دیتا ہے اپنی گرفتاری کے وقت، وہ وزیر اعظم عمران خان کا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں، جب عمران وزیر اعظم بنا، کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، مجھے نہیں پتا کوئی بیچارہ ہمت کر کے بتائے نہ بتائے، سرکاری لوگ بھی افسر ہیں، کہ علل اعلان عمران خان نے کئی لوگوں کے سامنے یہ بات کہی، اور مجھے یہ کل ایک شخص نے بتائی، سینئر آفیسر ہے، اس نے کہا کہ میرے سامنے اس نے یہ بات کہی ہے کہ عارف نقوی نے تو ہمیں الیکشن میں بہت پیسہ دیا ہے، اور یہاں کے کچھ لوگ اور کچھ ادارے اس کے کاروبار کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے، اور یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ جو آدمی، جو وزیر اعظم علل اعلان کھلم کھلا یہ کہتا ہو کہ میں اس کے پیچھے ہوں، وہ میرا فائنینسر ہے، میری پارٹی کو پیسے دیتا ہے، الیکشن میں خرچہ دیتا ہے، وہ کیسے کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف عمران خان نہیں، پوری پی ٹی آئی عارف نقوی کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی، یہ وفاقی حکومت ڈرامے کر کے یہاں یہ کیمپ لگاتی رہے گی، ہڑتالیں کرتی ہے، ڈرامے بازیاں ہیں بھائی۔ پی ٹی آئی کیوں لگاتی ہے؟ جماعت اسلامی لگاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، کوئی اور جماعت کرے گی بات، سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہ پی ٹی آئی جو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہے اس کو تو ایکشن لینا چاہیے۔ ایم کیو ایم جو ہے وفاقی حکومت میں بیٹھی ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی یہ ڈرامے بازیاں کر کے، کیمپ لگا کے، احتجاج کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی بنیاد پر بجلی کے بحران کے دوران کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی مہنگی کروائی، اب اس کو بھول گئے، بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اب کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کم کرو۔ سب ڈرامہ ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، صرف بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو اور یہ چیزیں کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، رانا ثناء اللہ بھی اللہ کا شکر ہے دلیر آدمی ہے، جتنا میرا ان کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا اللہ کرے کہ میں چلا جاؤں، لیکن ابھی اگر کبھی ایسا وقت آیا تو انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ جتنا ہی بہادر بننے کی کوشش کروں گا اسے کم نہ دکھاؤں۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، میں نے جب سے سیاست کا آغاز کیا ہے میں ہمیشہ برے سے برے حالات کے لیے تیار رہتا ہوں، تو اگر کوئی چیز مجھے ہوگی تو میں ذہنی طور پر ہر کام کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یہ زور آزمائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسے سازشوں سے، ایسے ہتھ کنڈوں سے، ایسے ڈراموں سے مجھے بچایا بھی اور مجھے ہمت بھی دی ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سامنا کروں گا، کریں گے تو فیس کریں گے۔ ہاں میں کہتا ہوں یار، مجھے اب یہ بات بڑی بری لگتی ہے، میرا مزاج نہیں ہے، نہیں مطلب سچی بات ہے بھائی، پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نا۔ نہیں دیکھیں، ایک وصیت ہے، چلو بھائی صحیح ہے غلط ہے، تم ہوتے کو نہ پوچھنے والے۔ میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، یہ پارٹی کے کارکن یہ مانتے ٹھیک ہے، یہ پارٹی کے کارکن یہ مانتے ٹھیک ہے، یہ کارکن یہ مانتا ہے ٹھیک ہے، تو ہوتا کو نہیں پوچھنے والا بھائی؟ یہ مجھے حق پہنچتا ہے نا کہ اگر مجھے شک ہوگا، شبہ ہوگا، اعتراض ہوگا تو میں بات کروں گا۔ یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور تم جا کے اپنے بھائی فیملی کے، گھر والوں کے، پارٹیوں کے جا کے وہ مسئلے دیکھو۔ پیپلز پارٹی کیسے بناتی ہے، کیوں بناتی ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تم عمران خان سے پوچھو کہ بابا وہ بیٹی تمہاری ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال کرو نا، جرأت ہے تمہارے اندر تو۔ آپ جا کے اپنے اس اسرار اللہ گنڈا پور جو بھائی ایم پی تھا بیچارہ، جو شہید ہو گیا خودکش حملے میں، اس کے بھائی سے پوچھو، انعام اللہ سے، کہ تم نے جو 164 کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور اس کا بھائی
اس دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس کے بھائی کو خودکش حملے میں انہوں نے مروایا ہے. آپ ان سے پوچھو, تمہاری پارٹی کا مسئلہ ہے نا, جا کے ان سے پوچھو کہ بھائی 164 کا اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہو, بتاؤ تمہارے پاس اور کیا ثبوت ہے؟ تم ہمارے ایک وفاقی وزیر کے اوپر کیوں یہ الزام لگاتے ہو؟ تم جا کے ایم کیو سے پوچھو کہ بھائی یہ محمد انور نے لنڈن میں بیٹھ کے کہا ہے کہ میں بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لے کے اپنی پارٹی کو یہاں دیتا تھا. اس سے پوچھو کہ بھائی بھارتیوں سے پیسے لے کے تمہارا ایک اتحادی جو ہے یہاں پہ خرچ کرتا تھا. تم اس سے پوچھو. تم فہمیدہ مرزا سے پوچھو کہ عزیر کی جی آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ جو ذوالفقار مرزا ہے اس نے ہمیں ہتھیار بھی دیے, اس نے ہمیں لائسنس بھی دیے, اس نے ہمیں کہا کہ بندوں کو مارو, اس نے کہا کہ شہر میں امن و امان خراب کرو. تم جا کے اس سے پوچھو. تم ہم سے پوچھنے والے کون ہوتے ہو بھائی؟ ہماری پارٹی کے مسئلے ہم جانے. یہ میں کہتا ہوں نا, دیکھیں جب میں نے یہ بات کی نا چول, تو یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا, یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا اور بڑا اتنا سپر فٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا, تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ چول کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چول ہوتا نہیں ہے, چول نظر آتا ہے. تو چول جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ جہاں صاحب بیٹھتے ہیں یہ امڑ امڑ کے ثابت کرتے ہیں, اچھل اچھل کے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں میں چول ہوں, ہاں میں چول ہوں. تو یہ چولوں کا سردار ہے, یہ مہا چول آدمی ہے. تو اس کی چولیں چلتی رہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی میں ان تمام جھوٹوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا, ان کے چہروں سے نقاب اتارتا رہوں گا, اور ان کی عوام دشمنی اور جو چوریاں چکاریاں ہیں وہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر کل چیف منسٹر صاحب نے جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اس پہ بات ہم نے کی اس پہ, اور کمشنر کراچی کو انہوں نے ہدایت دی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو یہ ہول سیلر ڈیری فارمرز ہیں ان کے ساتھ, اور بیٹھ کر یہ جو ریٹ کا ایشو ہے اس کو طے کریں. اور ظاہر ہے اس کا ایک میکینزم ہے, اور کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے اس میکینزم کے مطابق اگر مہنگائی تو ہوئی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اگر اس مہنگائی کے مناسبت سے ان کا جائز مطالبہ ہے کہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے تو جتنا جائز بنتا ہے اتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اپنی مرضی سے بغیر حکومت کی اپروول کے جو اضافہ کرتے ہیں وہ غلط ہے, اور وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ عوامی ایشو ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو جو تھریڈ تھے وہ تو پہلے کی بات ہے, لیکن ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ تو مجھے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ ہے نا امکان, انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ اس کو کس طرح سے چپ کرائیں, کس طرح سے قابو کریں. تو اب ظاہر ہے جب حکومت خود اس قسم کی سیاسی دہشت گردی کرنے پہ تلی ہوئی ہو کہ جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے, جو بات کرتا ہے, جو ان کے مضمون مقاصد اور پروپیگنڈے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی زبان بندی کی کوشش کرو. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم یہ کام کرتے رہیں گے, اور میں اپنی اسی طرح سے جو میرا طریقہ کار ہے باتوں کا کرنے کا میں کرتا رہوں گا. دیکھیں یہ بات ہم نے ہر پریس کانفرنس میں کہی, آج بھی میں نے کہی, اور جب کرونا کا ایشو عروج پہ تھا میں بھی کہتا رہا, مرتضیٰ بھی کہتا رہا, ناصر شاہ بھی کہتے رہے, سیم صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ حکومت کرونا سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے, اور یہ جو ان کے 4-5 شیرو ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ نان ایشوز کو اجاگر کریں, اور جو عوام کے ایشوز ہیں اس کو یہ بیک برنر پہ ڈال دیں اور پیچھے لے کے چلے جائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, انشنٹ بولتے ہیں, اگر ہم جواب نہ دیں تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. ہمیں مجبوری میں لا محالہ بات کرنی پڑتی ہے, لیکن شروع میں ہم نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا ہے. شروع میں جب یہ باتیں کرتے تھے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم ان کو جواب نہ دیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے چول ہیں, ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ 22 کروڑ
لوگوں کا ملک ہے، یہاں لوگوں کے مسائل ہیں، اور حکومت کی بنیادی ضرورت یا جو ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوتی ہے، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا ہوتی ہے، ان کو سہولتیں دینا ہوتی ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں پتہ۔ ان کا بس ایک ہی مقصد حیات ہے کہ شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، ٹی وی پہ جگہ لو، سوشل میڈیا پہ گند مچاؤ، بدتمیزی کرو اور لوگوں کی توجہ بانٹو۔ تو ہم بحالت مجبوری جواب دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کے اصل جو ایشوز ہیں اس کو یہ پیچھے لے جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے تو نہیں سنی پریس کانفرنس، لیکن میں بتا دیتا ہوں، آپ نے سوال کر لیا ہے۔ میرے جتنے ایسٹس ہیں وہ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں سے میری وہ ایسٹس کی ڈیٹیل نکال لیں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ ٹھٹا سے لے کے کراچی تک میری 120 ایکڑ زمین ہے، جو میں نے شاید آج سے 20-25 سال پہلے لی ہے اور بہت سستی لی تھی، بہت پرانی ہے، وہ میرے سینیٹر وینٹر بننے سے بھی پہلے کی ہیں ساری۔ 120 ایکڑ زمین ہے، وہ موجود ہے۔ اب اگر اس کو یہ کہتے ہیں ٹھٹا سے کراچی تک، تو بڑی مہربانی بھائی، میرے پاس ہے۔ اور آپ نے کیا بولا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اچھا، میرے پاس مجھے موٹر سائیکل چلانا ہی نہیں آتی، میری موٹر سائیکل چلانا نہیں آتی۔ اچھا، دوسری عرض کر دوں، میں بتا دوں، میں نے یہ بات کبھی نہیں کی، میں ہمیشہ ایک بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں ایک غریب اور عام خاندان سے ہوں۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے گھر میں مشکلات تھیں، فاقے تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ میں جب سے گھر میں پیدا ہوا اپنے، میری پیدائش سے وقت سے لے کر آج تک ہمارے پاس گاڑی رہی ہے۔ گاڑی تھی میرے گھر میں جب میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ جتنے اسمبلی میں ان کے ارب پتی بن کے بیٹھے، ذرا پوچھیں یہ جب گھروں میں پیدا ہوئے تھے کتنوں کے پاس گاڑی تھی؟ ہمارے پاس گاڑی تھی۔ میرے جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، کبھی ہوگا تو میں تفصیل بتا دوں گا، ہمیں اتنے پیسے اس وقت ملے تھے بینک سے اور یہ ساری چیزوں سے کر کے کہ میں اچھے خاصے ڈیفینس میں تو بڑے گھر لے سکتا تھا اس وقت۔ میں نے نہیں لیے، بہرحال غلطی کی، لیکن لے سکتا تھا۔ تو جو جب میرے متعلق بات کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز بتائیں اور میں پھر ایک ایک چیز کا جواب دوں۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہمارے پاس جو کچھ تھا، میرے پاس ایک ایک چیز کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ایک ایک چیز کا، کہ کتنے پیسے میں ملے تھے، کیا تھے، میں نے کیا کیا، کدھر لگائے، سب کچھ کیا۔ تو میرے پاس 120 ایکڑ زمین ہے، ڈکلیئرڈ ہے، سب کو پتہ ہے، چھپاتا نہیں ہوں، ٹیکس بھی دیتا ہوں، اور وہ ساری جگہ موجود ہے۔ باقی ہمارے دوست ہیں، اب ظاہر ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، پی ٹی آئی جھوٹوں کی، چولوں کی، چماروں کی پارٹی ہے۔ کوئی عزت دار آدمی اگر وہ جائے گا وہاں، عزت دار ہوگا تو واپس آ جائے گا، اس کو ورنہ ان کے جیسا ہونا پڑے گا، تو ان کے جیسا ہوگا تو وہاں سروائیو کرے گا۔ تو بدقسمتی کی بات ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو بڑا شریف آدمی تھا، وہاں جا کے ایسا ہو گیا ہے، تو اللہ اس کو خوش رکھے۔ تھینک یو جی۔